جب شیاطین کسی انسان پر عاشق ہو جاتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس انسان کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہ رہنے دیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اس کے پارٹنر کو اس سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شادی کبھی نہ ہو سکے، وہ انسان ہمیشہ اکیلا رہے اور ان کا ہو جائے۔ ایسی ہی آج ایک سٹوری ریسیو ہوئی ہے ہم کو۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی انرجی جڑی ہوئی ہے جس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا، جس کو کبھی اس نے محسوس نہیں کیا، اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی ایسی اینٹی ہے جس کا دل اس پر آ چکا ہے اور وہ اینٹی کبھی اس کو خوش نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان اینٹیز کی خصلت میں ہی شیطانیت، خباثت اور جیلسی پائی جاتی ہے، اور اس انسان کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہم کو لاہور سے ریسیو ہوا ہے۔ یہ ایک بھیانک اور دل توڑنے والا واقعہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ یہ اینٹیز انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ان کا مقصد کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا، یہ بس انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خواہ ان پر دل ہی کیوں نہ آ گیا ہو۔ آج کی سٹوری لاہور کے اطراف کے ایک گاؤں کی ہے۔ ساجد نام کا ایک لڑکا جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کے سلسلے میں لاہور آیا تھا۔ ساجد کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کہیں کر دیا تھا، اور اب وہ چاہتے تھے کہ ساجد گاؤں واپس آ جائے اور وہیں پہ کچھ نہ کچھ کام کر لے۔ ساجد کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک عرصے سے لاہور میں رہنا اور جاب کرنا، اور اب اس نوعیت کا کام شاید اس کو گاؤں میں نہ مل سکے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کی بات مانتا ہے اور ان کی منگنی ہو جاتی ہے، اور اب نکاح اور رخصتی کا وقت آ جاتا ہے۔ ساجد گاؤں واپس آتے ہیں اپنی شادی کے لیے۔ شادی کر کے ساجد اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ساجد اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اور میں ان کے گھر کا کچھ نقشہ سمجھاؤں آپ کو، تاکہ آگے کی سٹوری سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ ایک پرانا گھر تھا، دیواروں پر پلستر بھی نہیں تھا۔ ساجد اور اس کے والد نے پیسے جوڑ جوڑ کر گھر کی مرمت کروائی۔ اس گھر کے اوپر ایک فلور اور بنایا گیا تھا ساجد اور اس کی بیگم کے لیے۔ اوپر والے فلور پر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ ساجد کے کمرے سے نیچے کا آنگن صاف نظر آتا تھا۔ بجٹ کی کمی کی وجہ سے اور ساجد کی شادی کی وجہ سے وہ کچھ کام مکمل نہیں کروا سکے تھے۔ جب ساجد کی بیگم بیاہ کر ساجد کے گھر آتی ہے، وہ جانتی نہیں تھی، یا ساجد کے گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے ان کی زندگی میں کتنا بھیانک موڑ آنے والا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساجد کے ساتھ چل کیا رہا تھا، یا خود ساجد کو بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ بری روح جیسے انتظار کر رہی تھی ساجد کی شادی کا۔ جیسے کہ ساجد کی شادی کے بعد وہ اینٹی بھپر گئی۔ شادی کے بعد پہلی رات تھی، یعنی ولیمہ ہونے کے بعد کی رات۔ زندگی عام معمول کی طرف جا رہی تھی۔ ساجد کھانا کھا کر اپنے روم میں جا چکے تھے۔
اور اب یہ وہ ٹائم تھا جب اس اینٹی نے اپنے پریزنس کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا۔ ساجد کی بیگم بتاتی ہیں کہ جب وہ کچن کا کام کر کے اوپر اپنے کمرے میں گئیں تو ان کی نظر گھر کے دروازے پر نیچے پڑی۔ انہوں نے ایک عورت کو گھر کے دروازے کے برابر میں کھڑے دیکھا۔ اس نے لال ساڑی پہنی ہوئی تھی، ساڑی جیسے بالکل نیو ساڑی، لال بنارسی ساڑی۔ ساڑی بھی چمک رہی تھی اور اس پر ہوا کام بھی چمک رہا تھا، اور اس نے بہت سارے سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ چہرے پر اس کے گھونگھٹ تھا جس کی وجہ سے اس کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی۔ ساجد کی بیگم اس گھر میں نئی تھی۔ ان کو لگا کہ محلے کی کوئی عورت آئی ہے یا کوئی مہمان، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ کون ہے۔ لیکن ساجد کی بیگم کو ہی کیوں نظر آئی وہ عورت؟ اس کا جواب آپ کو آگے مل جائے گا۔ ساجد کی بیگم اپنے کمرے میں جاتی ہے تو ساجد سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ دوسرے دن شام کو وہ اپنی ساس کے ساتھ کچن میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساس سے بات کرتی ہیں کہ رات کو کھانے کے بعد کون آیا تھا۔ میں نے دروازے پر دیکھا تھا، میں نے سوچا کہ سلام کروں، لیکن اتنی دور سے سلام کرنا مناسب نہیں تھا۔ ان کی ساس نے جواب دیا، بیٹا کون سے مہمان، کل تو کوئی نہیں آیا گھر پر۔ جس پر ساجد کی بیگم مسکرا کر کہتی ہے کہ میں نے کل خود ایک عورت کو دروازے پر کھڑا دیکھا ہے۔ دونوں عورتوں کی باتیں کچھ دیر چلتی رہی اور ساجد کی والدہ کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس مہمان کی بات کر رہی ہے، جبکہ کل گھر میں کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ ٹائم گزر جاتا ہے، وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ گھر کی عورتوں نے اس بات کا ذکر گھر کے مردوں سے نہیں کرا۔ ایک شام مغرب کے بعد ساجد کی والدہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اچانک ایک عورت گھر میں آ جاتی ہے، کیونکہ گاؤں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور محلے کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایسے ہی شاید کوئی عورت اندر آ گئی۔ ساجد کی والدہ نے پہلے کبھی اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی روپ میں تھی، لال بنارسی ساڑی، زیور وغیرہ پہنی ہوئی تھی۔ ایک دم سے ان کی والدہ کے پاس آتی ہے اور تھوڑا دور ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ساجد کی والدہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں بہن؟ وہ جواب دیتی ہے کہ میں ساجد کی بیگم ہوں۔ وہ پوچھتی ہیں کون ساجد؟ دیکھیں ساجد ایک کامن نیم ہے، اکثر لوگوں کا نام ساجد ہوتا ہے، اور ان کی بہو بھی اوپر اپنے کمرے میں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے پوچھا کہ کون ساجد؟ اس نے جواب دیا آپ کا بیٹا ساجد۔ ساجد کی والدہ نے جواب دیا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ عورت ہنستے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں ساجد کی والدہ آواز دے کر اپنی بہو کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ باتھ روم میں ایک عورت گئی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ وہ ساجد کی بیگم ہے۔ ذرا دیکھو تو یہ کون ہے؟ ساجد کی بیگم بنا ڈرے لیکن غصے میں باتھ روم کا گیٹ کھولتی ہے تو اندر کوئی نہیں ہوتا۔ ساجد کی بیگم بولتی ہیں اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، میں نے خود اس عورت کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ساجد کی بیگم ہے۔ ساجد کی والدہ نے اس عورت کا حلیہ جب ساجد کی بیگم کو بتایا تو یہ وہی عورت تھی جو اس دن ساجد کی بیگم کو نظر آئی تھی۔ دونوں عورتیں یہ بات سن کر خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔
اور اس بات کا ذکر گھر کے مردوں سے کرتی ہیں، یعنی ساجد اور اس کے والد سے۔ وہ عورت اکثر لال جوڑے میں گھر میں گھومتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن صرف گھر کی عورتوں کو۔ ایک رات نیچے صحن میں بیٹھے ہوئے گھر کے سارے ممبرز کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی۔ اچانک گھر کے ایک کونے سے آواز آتی ہے، ساجد میں ہی تمہاری بیوی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہنسنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے اس کی ہنسنے کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگتی ہے۔ کچھ دن بعد ساجد کے والد مسجد سے امام صاحب کو لے کر آتے ہیں۔ امام صاحب راکھی نہیں ہوتے، لیکن حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ کچھ ٹائم وہ مولوی صاحب گھر کا معائنہ کرتے ہیں۔ گھر میں تلاوت کا انتظام ہوتا ہے، اور یہ انتظام کچھ دن تک چلتا رہتا ہے۔ ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر گھر میں کچھ امن بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد ساجد کی بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگتی ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر رپورٹس دیکھ کر بھی مرض سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ ایک دن ان کی بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے سارے ممبرز ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ ساجد کے والد ساجد سے کہتے ہیں کہ گھر جاؤ اور کچھ سامان لے کر آ جاؤ۔ ساجد کے والد بہت بزرگ ہوتے ہیں تو وہ خود نہیں جا سکتے تھے۔ ساجد رات کو گھر جاتے ہیں اور ایز پر دا پلان صبح ہاسپٹل ان کو واپس جانا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں آتے۔ دوسرے روز ساجد کے والدین گھر جاتے ہیں۔ گھر کا لاک اندر سے بند ہوتا ہے۔ وہ گیٹ کھولتے ہیں تو ساجد بے جان صحن میں پڑے ہوتے ہیں۔ ان کے جسم پر چوٹوں کے نشان ہوتے ہیں، جیسے کسی نے بہت بے رحمی سے مارا ہو۔ ساجد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کی وفات کے کچھ دن بعد۔ تو امام صاحب نے اس بچے پر دم درود جاری رکھے کہ کہیں وہ بلا اب اس بچے پر حاوی نہ ہو جائے۔ کچھ دنوں میں وہ اثرات ان کے گھر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دوستوں، یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جس میں کسی پیرانارمل اینٹی نے کسی انسان کی جان لی ہو۔ میں نے ایسے کئی کیس سنے ہیں اور پڑھے ہیں، لیکن یہ کیس بہت ہی ڈسٹربنگ ہے۔